ہمارے ساتھ ہیں جناب سابق امیدوار اسمبلی عاصم اکرام اور ضلعی صدر عوامی تحریک میرپور آزاد کشمیر ایچ اے کی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ؟ الحمدللہ۔ کہ کل جو اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ ایم ایس ایم کی قیادت میں جو دھرنا تھا، اس پہ جو ظلم ہوا، جو تشدد ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عثمان صاحب۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ دھرنا تھا نہیں، دھرنا موجود ہے، اور تشدد جو کیا گیا ہے یہ کل رات کو ریاستی جبر کی انتہا کی گئی ہے، جو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے میڈیکل کے جو طلباء ہیں پورے پاکستان بشمول آزاد کشمیر کے طلباء کے جو تحفظات ہیں، جس میں اور جینون تحفظات ہیں ان کے، جس میں جو ٹاپر بچے ہیں میرٹ پر آنے والے، ان کو بھی فیل قرار دیا گیا ہے، اور 3 ان کے مطالبات ہیں، بلکہ جو مطالبات ہیں جو میرے سامنے جینون 3 پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ایم ڈی کیٹ کے تحت جو ایگزامز کنڈکٹ کیے گئے ہیں وہ ایک دن میں نہیں کیے گئے، جس طرح سابقہ ادوار میں ہوتا تھا کہ ایک دن میں ایک پیپر اور کاغذ پر جو لیا جاتا تھا ایگزام وہ ایک دن میں کنڈکٹ کیا جاتا تھا۔ میرٹ کے اوپر تمام جو ملک میں ایگزام ہوتے تھے وہ ایک ہی کوشچن پیپر کے تحت ہوتے تھے۔ یہ مختلف دنوں میں ایگزامز لیے گئے، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک میرٹ کی خلاف ورزی ہے کہ ایک بچے کو ایک کوشچن پیپر دیا جا رہا ہے اور دوسرے کو دوسرا دیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس اپنا ایم ڈی کیٹ کا جو سافٹ ویئر ہے، اس کا جو یو آر ایل ہے، وہ حکومت کے اپنا میڈیکل کے جو طلباء کے تحفظات ہیں وہ اس کانٹریکٹ کے بعد لیا گیا ہے یو آر ایل۔ تیسری چیز یہ ہے کہ طلباء کہہ رہے ہیں کہ ری کنڈکٹ کروایا جائے۔ اس میں کون سی بڑی قیامت ہے؟ ری کنڈکٹ کروانا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو ری کنڈکٹ نہیں کیا جا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی طلباء بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے، ایک تو کروڑوں ہوتا ہے نا، ایک پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا یہ معاملہ ہے، اور یہ بھی ایک کرپشن کا معاملہ ہے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے، مطالبہ کیا کرنا ہے جی، یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر آئے تھے، یہ حکومت ریاست مدینہ کا نام لے کر آئی تھی، تو ان کو اس بات پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں میڈیکل طب کے اوپر اور تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ تو اگر یہ واقعی ریاست مدینہ کا خواب جو عمران خان صاحب نے بیان کیا تھا اور وہ اس کو عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آج خود اس کے اوپر نوٹس لیں۔ طلباء کے اوپر جو دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی کی گئی ہے، وہ سابقہ جو حکومتیں تھیں اور یہ جو حکومت ہے جو انصاف کے نام پر آئی تھی، اس میں اور سابقہ حکومتوں میں کوئی فرق رہا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ طلباء کو جو ہمارے ملک کا معمار ہیں، جو ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، ان کو انصاف نہیں دے پا رہے، اور تعلیم میں جو ان کا بنیادی جینون جو ان کے مطالبات ہیں ان کو اگر وہ نہیں مان رہے، اور ابھی تو میں نے سنا ہے کہ طلباء کورٹ میں بھی گئے ہیں، عدالتوں تک وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو حکومت کو اور عمران خان صاحب کو چاہیے، اگر وہ ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے ہیں تو ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق خود لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے، اور آپ جو ہیں آپ کی طرف سے ایک مذمتی بیان تک کیا، ایک ان سے کوئی انگیج بھی نہیں کسی معاملے میں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بربریت تھی، اور یہ بالکل حکومت کی غفلت اور نااہلی ہے، جس کی ہم جموں کشمیر عوامی تحریک میرپور، تحریک منہاج القرآن میرپور، ایم ایس ایم کے زیر قیادت دیگر طلباء تنظیموں کے جو دھرنے اسلام آباد میں جاری ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور جو ریاستی دہشت گردی کی گئی ہے اس کی سخت الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ طاہر کھوکر صاحب، عوامی تحریک کے سینئر رہنما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پاکستان کی موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایم ایس ایم کے طلباء کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کی باضابطہ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ یہ تو وہی ماڈل ٹاؤن کا سانحہ دہرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا ہے ڈی چوک میں، اور جس طرح گزشتہ 24 گھنٹے میں لوگوں نے میڈیا میں بھی دیکھا، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ ملک کے جو مستقبل کے معمار ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے۔ یہ درمے میں کل موجود تھی۔ جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سارے رائے کا موقع دیا، اور دوم یہ کہ کل یقیناً میں اس دھرمے میں موجود تھا کہ جو اسلام آباد ڈی چوک میں MSM کی زیر قیادت مختلف طلبہ تنظیموں نے طلبہ کے حق کے لیے، میڈیکل سٹوڈنٹس کے حق کے لیے ان PMC کی ناقص اور ناکارہ بے ضابطگیوں اور حکمت عملیوں کے خلاف جو پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اس میں شامل تھا۔ اور کل رات کو وہاں پر جو پولیس کی طرف سے تشدد، ظلم و جبر اور ڈنڈے اور چاقو کا بے دریغ استعمال کیا گیا، میں اولاً تو اس کی واضح الفاظ میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ طلبہ کے مطالبات جینوئن ہیں، ان کو بلا تاخیر و بلا تعمل منعن فی الفور تسلیم کیا جائے، اور طلبہ کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اپنی پوری کرے۔ تھینک یو۔